مہدی کے سر سے سایہ بابا کا اٹھ گیا ہے، مہدی کے سر سے سایہ بابا کا اٹھ گیا ہے، مہدی کے سر سے سایہ بابا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الأرض بأبی القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عذابهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صلوات اللہ تبارک تعالیٰ اس عزاداری کے نتیجے میں، اس ذکر محمد و آل محمد کے نتیجے میں ہم سب کے قلوب کو نورانی فرمائے، اور اس مجلس و محفل میں آپ سب کی، ہم سب کی آمد اور یہاں پر نشست کے ایک ایک لمحے کو اپنی بارگاہ میں تسبیح اور عبادت کا درجہ عطا فرمائے. موضوع آپ کے سامنے ہے، امام عصر علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے، اس کا تعلق کربلا کے ساتھ، اور ظہور کے موقع پر اہل ایمان کو درپیش چیلنجز اور مشکلات. یہ گزشتہ 2 راتوں میں آپ کی خدمت میں چند نکات، چند باتیں عرض ہوئی ہیں. ہمیں جس چیز کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ زبان وحی سے ہم تک جو باتیں پہنچی ہیں ان پر صرف یقین کرنا اور ایمان لانا کافی نہیں ہے. بعض اوقات بعض چیزوں پر ہمیں یقین ہوتا ہے، لیکن اس یقین کے باوجود ہمارا عمل اس یقین کے مطابق نہیں ہوتا. اکثر کہا جاتا ہے کہ انسان اگر یقین کی منزل پر پہنچ جائے تو اس کی زندگی سدھر جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. جب تک وہ یقین ہمارے عمل میں ڈھل نہ جائے، ہمارا عمل اس یقین کے مطابق انجام نہ پائے، اس وقت تک وہ ایمان، وہ یقین کامل نہیں ہے. آپ نے کبھی سوچا ابلیس اور شیطان، کیا اس کو اللہ کے ہونے پر یقین تھا یا نہیں تھا؟ تھا یا نہیں تھا؟ تھا. اس کو پتا تھا کہ اللہ ہے، ظاہر ہے پتا تھا، علم تھا. حتیٰ وہ اس دنیا میں نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تھا. ہم میں اور اس میں بڑا فرق ہے. وہ اللہ کی اپنی بارگاہ میں تھا، نہ صرف بارگاہ خدا میں تھا بلکہ اس مقام پر تھا کہ براہ راست خدا سے گفتگو کرتا تھا. ایسا ہے ہی. وہ غیب کی اس بارگاہ میں تھا، اللہ کے سامنے تھا، اللہ پر اس کو یقین تھا کہ اللہ ہے،
اور اس یقین کے ساتھ اللہ سے گفتگو کا شرف بھی اس کو حاصل تھا، لیکن اس کے باوجود جب اللہ نے کہا کہ میرے سامنے، میرے اس بندے کے سامنے جس کو میں تم پر حجت قرار دے رہا ہوں، توجہ دیجیے، میرے اس بندے کے سامنے جو میری طرف سے حجت ہے، اس کے سامنے خشوع اور سر خم کر کے مجھے بتاؤ کہ تم میرے مطیع ہو۔ علم کے باوجود، ہم کلامی کی اس فضیلت کے باوجود، اور یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کی نافرمانی کی سزا کیا ہے، شیطان نافرمان بنا، اور اس نافرمانی کا نتیجہ اس کو معلوم تھا، اس لیے وہ کہتا تھا اللہ سے، اور اس نے کہا کہ بار اللہ میں اس انسان کے سامنے کیسے سر تسلیم خم کروں جو مجھ سے کمتر ہے۔ وہ چیز جس نے شیطان کو شیطان بنایا، ابلیس کو ابلیس بنایا، اور اس کو حجت خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے روک دیا، وہ ذات کی محبت تھی اور حب نفس تھا کہ میں اس سے برتر ہوں، اور اس حب نفس نے اس ابلیس کو اللہ پر یقین اور ایمان کے باوجود اللہ کے سامنے سرکشی پر مجبور کر دیا، اور پھر اس کی 6000 سال کی عبادت گئی بھاڑ میں۔ اب وہ 6000 سال کی عبادت جس کے حوالے سے امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں جب اس کا تذکرہ فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ نہیں معلوم تمہیں کہ وہ 6000 سال آیا اس دنیا کے 6000 سال تھے یا پھر کسی اور عالم کے؟ 6000 سال، 6 سال نہیں، 60 سال نہیں، 600 سال نہیں، 6000 سال اس نے عبادت کیا۔ کس کی؟ اللہ کی۔ کس اللہ کی؟ جس پر اس کو یقین تھا۔ تو یہ جو خود پرستی اور خود خواہی اور خود محوری ہے، جس کے نتیجے میں انسان اللہ کا باغی ہوتا ہے، اگرچہ وہ جتنی بھی عبادت کرے، وہ عبادات اس کو اس بغاوت سے بچا نہیں سکتی جب تک اس کا شعور اس لیول پر نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں انسان اپنے رب کو اپنے اندر محسوس کرتے ہوئے اس ایمان اور یقین کو اپنے عمل میں ڈھال نہ لے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس کی 6000 سال کی عبادت تھی تو وہ ساری کی ساری بیکار ہوئی۔ ہم کس بات پر ناز کرتے ہیں؟ اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنے حج پر، اپنے ان اعمال پر جو اگر کسی ولی خدا کے اعمال کے سامنے رکھ دیے جائیں تو یہ اعمال جو ہم عبادت کے طور پر انجام دیتے ہیں، ان اولیاء کی عبادت کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ میں گالی اور تہمت بن جائیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جو نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں، جو روزہ میں اور آپ رکھتے ہیں، جو حج میں اور آپ انجام دیتے ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں، فرض محال نہیں ہوتا، اگر یہی نماز جو ہم پڑھتے ہیں جس کیفیت میں ہم پڑھتے ہیں رسول اللہ پڑھے تو کیا یہ نماز ہے؟ نہیں، رسول اللہ اگر پڑھے تو یہ نماز نہیں ہے، یہ عذاب ہے، ان کے لیے گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے بعض احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، بعض نیک بندوں کے حسنات، نیک اعمال
جب آپ مقربین خدا کے اعمال کے سامنے اس کو رکھتے ہیں اور موازنہ کرتے ہیں تو ان مقربین کے اعمال کے مقابلے میں ہم جیسے لوگوں کے اعمال جن کو معاشرے میں نیک سمجھا جاتا ہے، حسنات الابرار، ابرار نیکوں کو کہا جاتا ہے، نیک لوگ، ان نیک لوگوں کے یہ حسنات، یہ عبادات، یہ اعمال ان مقربین کے اعمال کے مقابلے میں گناہ کبیرہ ہے۔ تو ہماری نمازوں کی، ہمارے اعمال کی کیفیت یہ ہے، لہذا ان اعمال پر بھروسہ کر کے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ نجات پا جائے گا تو احمقوں کی جنت میں رہتا ہے۔ یہ اعمال اگرچہ ہماری طرف سے عبادت ہے، لیکن جب ہم اس کی روح کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو وہ کھوکھلی باڈی ہے، کھوکھلا بدن ہے جس کے اندر وہ روح ہے، نبی موجود نہیں ہے۔ لہذا اس کمی کو جس چیز کے ذریعے سے بھرا جا سکتا ہے، پر کیا جا سکتا ہے، اس کمی کا ازالہ کیا جا سکتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں نجات پانے کی امید رکھی جا سکتی ہے، وہ ہے محمد و آل محمد کا وہ خالص ترین عشق اور مودت و محبت جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ توجہ دیں، اگرچہ عشق، مودت اور محبت کے اپنے مدارج ہیں، درجات ہیں، کوئی کسی لیول پر ہے، کوئی کسی لیول پر اور کوئی کسی اور لیول پر، جیسے سلمان فارسی اور حضرت ابوذر کے ایمان کے لیول اور عشق علی و آل علی کے لیول میں فرق ہے۔ لہذا سلمان منا اہل البیت ہے، ابوذر بارگاہ میں مقرب صحابی ہیں، لیکن دونوں کے درجات میں فرق ہے۔ کیوں فرق ہے؟ معرفت کی وجہ سے، درجات کی وجہ سے، اس عشق کی کیفیت کی وجہ سے جس کے پیچھے جو اصل محرک ہے وہ ہے ان کی معرفت، ان کی معرفت۔ انبیاء ہمیشہ معرفت کے لیول کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں، اولیاء ہمیشہ معرفت کے لیول کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں، ائمہ ہمیشہ اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اپنے پیروکاروں کی معرفت اور ان کے اس معیار کو بڑھانے کے لیے آتے ہیں جو کہ اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے مختص کر رکھا ہے کہ شعور انسانی بلند ہو۔ جتنا شعور بلند ہوگا انسان کے ایمان اور اس کے عمل میں مطابقت ہو جائے گی۔ لہذا جب ہم امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم منتظر ہیں امام زمان کے، مہدی موعود کے، اہل سنت اور ہمارے درمیان اگر کوئی فرق ہے اس حوالے سے تو وہ صرف اتنا ہی ہے کہ وہ بھی منتظر ہیں لیکن ایک بے جان انتظار، بے روح انتظار۔ آئے گا تو دیکھیں گے، کہا گیا ہے کہ آئیں گے، جب آئیں گے تو دیکھیں گے۔ ہماری عملی زندگی سے اس شخصیت کی آمد کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن تشیع میں ایسا نہیں ہے۔ تشیع میں ہر فرد اس عقیدے کا حامل ہے کہ وہ شخصیت جس نے آنا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اور اس کے درمیان فاصلہ ہو، بلکہ وہ موجود ہے، وہ شخصیت ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ شخصیت ہمیں سن رہی ہے۔ اس شخصیت کی بارگاہ میں اللہ ہمارے اعمال پیش کرتا ہے، وہ شخصیت امضا کرے تو ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پاتے ہیں۔ اس لیے اس شخصیت اور ہماری زندگی کے ہر پل اور لمحوں کے درمیان ایک براہ راست تعلق موجود ہے، اور یہی براہ راست تعلق ہمیں اس شخصیت سے شب و روز
صبح و شام پل پل ہر لمحے جوڑ کر رکھتا ہے، اور اس تعلق کی وجہ سے ہماری سوچ، ہماری فکر ہمیشہ مرتکز رہتی ہے اس شخصیت کی طرف۔ اچھا، اسی کیفیت میں آپ دیکھ لیں، ہر روز ہر جمعے کو آپ جو زیارت پڑھتے ہیں صبح نماز فجر کے بعد، ائمہ خدا علیہ السلام کی قدر کریں۔ قدر کس معنی میں؟ معرفت کے ساتھ۔ کس معنی میں؟ سارے مسلمان ہیں، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، لیکن جو خزانہ ان ائمہ نے آپ کو عطا کیا ہے، دیگر لوگ اس خزانے سے محروم ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ان ائمہ علیہم السلام سے قلب سے ایک تعلق رکھتے ہیں، دل سے ایک تعلق رکھتے ہیں، لہذا جب ان کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو وہ آپ کی تربیت میں، ہماری تربیت میں، وہ تربیت چاہے فکری ہو یا معنوی، بہت ہی کارساز اور بہت ہی اہم ہے۔ اس لیے چاہے وہ دعائیں ہوں، چاہے وہ زیارتیں ہوں، چاہے وہ اوراد ہوں، جو کہ ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ملی ہے، اور منبع اور مصدر نبی کی ذات ہے، اور نبی تک یہ چیزیں جبرائیل نے اللہ سے پہنچائی ہیں۔ یعنی ہمارے پاس ایک سلسلہ ہے، ایسا سلسلہ جو ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو نعمت آپ کو عطا کی ہے، مجھے عطا کی ہے، یہ چھوٹی نعمت تو نہیں ہے۔ اسی ضمن میں عزاداری سید الشہداء ہے، اسی نعمتوں کے ضمن میں، تسلسل میں حب اہل البیت اور عشق اہل البیت ہے، اور عزاداری بھی اسی عشق، اسی مودت اور اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ جب ان کو ہم دکھ میں دیکھیں تو ہمارے اندر دکھ کی کیفیت پیدا ہو، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ لہذا میں ایک واقعہ امیر المومنین کے حوالے سے عرض کروں، اس کے بعد آگے بڑھوں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ امیر المومنین مسجد کوفہ میں تھے، اور نماز جمعہ کا وقت تھا، آپ خطبہ دے رہے تھے، درمیان میں صفوں میں دیکھا ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، اچانک گر گیا، اس کے ارد گرد موجود اصحاب علی نے ان کو اٹھایا اور مسجد سے باہر لے گئے۔ خطبہ ہو گیا، نماز ہو گئی، نماز کے بعد پوچھا کیا ہوا؟ جواب ملا کہ یہ رمیلہ تھا، آپ کا صحابی، آپ کا جانثار، بیمار ہے۔ پہنچ گئے اس کے گھر اپنے اصحاب کے ساتھ، پہنچے، احوال پرسی کی، پوچھا ہوا کیا؟ کہا کہ میں کافی عرصے سے بیمار تھا، اور اس بیماری کی وجہ سے آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو پایا، تو اس کی تڑپ تھی کہ کیوں میں محروم ہوں، علی کے دیدار اور علی کی زیارت سے محروم کیوں ہوں۔ لہذا آج میں ہمت کر کے اٹھا اور مسجد میں پہنچ گیا، لیکن وہاں پر پہنچ کر میری طبیعت خراب ہو گئی اور مجھے چکر آ گئے، میں گر گیا، آپ کے اصحاب مجھے اٹھا کر گھر لے آئے۔ فرمایا کہ رمیلہ، جو لوگ ہمارے ہیں، جن کے دلوں میں ہماری محبت ہے، جو ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں، جن پر علی، نبی علی اور آل علی کے شیعہ ہونے کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ لفظ شیعہ، یہ یاد رکھیں، لفظ شیعہ اور ہے، محب اور ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے۔ اگر کبھی توفیق ملی تو اس پر گفتگو ہوگی، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ شیعہ اور ہے، محب اور ہے۔ شیعہ ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، محب ایک کیفیت ہے، محب ہونا ایک کیفیت ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، میں اتنے عرصے سے اس پریشانی میں تھا، اس لیے آج میری طبیعت خراب ہوئی، مجھے دوبارہ اٹھا کے لے آئے، لیکن میں آپ کا فراق برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر تم حقیقتاً ہمارے شیعہ ہو تو پھر یاد رکھو، شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا
ہمارے شیعہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے خلق کیا ہے. ہمارے شیعہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہماری بچی ہوئی مٹی میں سے خلق فرمایا ہے. شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وَأُجِلُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا. اور جب ہمارے ان شیعوں کے وجود کا خمیر عالم الست میں گوندا جا رہا تھا تو اس خمیر میں ہماری محبت، ہماری مودت اور ہمارے عشق کا پانی ملایا گیا ہے. وَأُجِلُوا بِمَاءِ مَحَبَّتِنَا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا. ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری فرحت اور ہماری خوشی میں اپنے اندر وجود کے اندر سرور محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے. جب ہم خوش ہوتے ہیں یا ہماری خوشی کا وقت ہوتا ہے. ویحزنون بحزننا. لیکن اگر ہمارے دکھ، ہمارے غم، ہمارے علم کا موقع ہو تو ہمارے دکھ، ہمارے علم اور ہمارے غم میں وہ بھی اپنے اندر دکھ اور علم محسوس کرتا ہے. اس لیے یمرضون بمرضنا. اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو وہ بھی بیمار ہوتے ہیں. پھر فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم بیمار تھے، تمہاری بیماری کی تکلیف ہمیں بھی تھی. تمہارے اس دکھ اور درد کی تکلیف ہم بھی اپنے وجود اور اپنے اندر باطن میں محسوس کر رہے تھے. یہ تعلق کب قائم ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر ان ہستیوں کی معرفت پیدا ہو، تعلق مضبوط ہو. یہ تعلق جتنا مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا اس کا مرتبہ بھی اتنا ہی بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا. جتنا وہ شخص بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا، قریب سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا، اس میں اور ان میں مشابہت بڑھتی چلی جائے گی. یہ بڑا ہی حساس نقطہ ہے اور سمجھنے والا نقطہ ہے. بعض اوقات ہم گناہ کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ائمہ کہاں، ہم کہاں، کیسے ہم اس طرح سے بچا لائے، ہم تو گناہگار لوگ ہیں. یہ کہنا کافی نہیں ہے. اگرچہ حب علی و آل علی ایک ایسی فضیلت ہے کہ اس فضیلت کے نتیجے میں انسان آگ سے نجات پاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. جہنم کی آگ سے نجات پانے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، محب ہونا ضروری ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ محب چھوٹا درجہ ہے، شیعہ بہت بلند درجہ ہے، اوپر کا درجہ ہے. آگ سے نجات کے لیے محب ہونا ضروری ہے. جہنم سے نجات کے لیے بغض علی و آل علی سے دلوں کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر بغض ہے تو وہ شخص قرآن کو اپنے پورے وجود کے ساتھ حفظ بھی کر لے اور صبح و شام قرآن کے سائے میں زندگی گزارے، لیکن رہے گا وہ جہنمی ہی. اس لیے کہ قرآن سے یہ اٹیچمنٹ اس کو کبھی بھی نجات نہیں دلا سکتی، اس لیے کہ زندہ قرآن کو اس نے چھوڑ دیا ہے. لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ اور نجات کا بنیادی سبب دو ہی چیزیں ہیں. ایک یہ کہ دل بغض علی و آل علی سے پاک ہو، اور دوسرا دل میں ان کی محبت ہو. اب وہ محبت چاہے کسی اہل حدیث کے دل میں ہو، چاہے وہ کسی بریلوی کے دل میں ہو، چاہے وہ کسی دیوبندی کے دل میں ہو یا کسی اور کے، کلمہ اس نے پڑھا ہو، اللہ کے رسول کی
اس کا ایمان ہو، قرآن پر وہ یقین رکھتا ہو، عالم آخرت پر وہ یقین رکھتا ہو اور اس کے اعمال میں جھول نہ ہو، تو یہ جو محبت ہے اس محبت کی وجہ سے آگ سے وہ بچے گا. اس کا درجہ کیا ہوگا وہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے. یہ ذہن میں رکھیں. لیکن جب آپ کہتے ہیں نا شیعہ پھر کسی اور درجے کا نام ہے. اس لیے جب آپ اصول کافی اور دیگر کتابوں میں موجود ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات کو پڑھتے ہیں تو روایات بتاتی ہیں کہ شیعہ کون ہوتا ہے. اس پر اگر کبھی توفیق مجھے تو عرض کروں گا. آج واپس آتا ہوں اسی موضوع کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ائمہ کی صورت میں آپ اور مجھے تعلیم، تعلم اور سیکھنے اور تربیت پانے کا ایک نصاب عطا کیا ہے. اور وہ نصاب قرآن کی صورت میں ہے، وہ نصاب دعا کی صورت میں ہے، وہ نصاب زیارات کی صورت میں ہے، وہ نصاب اہل البیت علیہ السلام سے عشق اور محبت کی صورت میں ہے. یہ ساری چیزیں مل کر ہمیں عاشق بناتی ہیں محمد و آل محمد کے. یہ ساری چیزیں مل کر جب یہ چیزیں انسان کی زندگی میں آ جائیں اور جتنی شدت کے ساتھ آئیں اسی حساب سے اس کی زندگی سے نجاستیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں. اور جیسے جیسے نجاستیں دور ہوتی چلی جاتی ہیں اس کا درجہ اوپر سے اوپر، بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اب ائمہ علیہ السلام نے ہمیں جو تعلیم، تربیت اور اپنی روحوں کی پاکیزگی کے نسخے بتائے ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں. کسی اور مکتب میں یہ نہیں ہے، کسی مذہب و مسلک و مکتب میں یہ انمول خزانہ موجود نہیں ہے. کس مکتب میں امام زین العابدین کی مناجاتیں موجود ہیں؟ کس مکتب میں علی ابن ابی طالب کی مناجاتیں موجود ہیں؟ کس مکتب میں حسین ابن علی کی دی ہوئی وہ مناجاتیں اور دعائیں موجود ہیں جو خود معارف کا ایک بہت بڑا بحر بے کران سمندر ہے؟ کہاں ہے اہل البیت کے مکتب؟ کہیں اور موجود نہیں ہے. ایک زمانے میں آج سے 30-35 سال پہلے ہمارا ایک اجتماعی کام چل رہا تھا. ہمارے بہت سارے دوست ساتھ میں کام کر رہے تھے، اہل سنت تھے. ایک دفعہ ہم نے دعائے کمیل ان کو دی کہ یہ اس دفعہ آپ پڑھ کر اگلی دفعہ جب ہماری میٹنگ ہوگی تو وہاں پر بات کریں گے. انہوں نے پہلی دفعہ امیر المؤمنین کی یہ دعا پڑھی. پہلی دفعہ کون سی؟ دعائے کمیل. اگلی دفعہ جب نشست ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ تو ایک بہت بڑا خزانہ ہے. اس دعا کو پڑھ کر انسان محسوس کرتا ہے کہ جس نے یہ دعا تعلیم دی ہے وہ اللہ کے مزاج سے کتنا آشنا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہستیاں اللہ کی مقرب ترین ہستیاں ہیں، مقرب ترین ہستیاں. لہذا ان ہستیوں نے جو کچھ مجھے اور آپ کو دیا ہے وہ ہمارے لمحہ بلمحہ اللہ کے تقرب کے حصول کا ذریعہ بننے کے لیے مؤثر اور معاون ہے. اس لیے ان دعاؤں کو، ان مناجاتوں کو، ان زیارتوں کو کم نہ سمجھیں. اب انہوں نے جو ہمیں طریقہ بتایا وہ ہر نماز کے بعد دعائیں ہیں. ہر نماز کے بعد، چاہے فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، اس کے بعد دعائیں ہیں. ان دعاؤں کے علاوہ ہر روز کی الگ سے دعا ہے، ہر روز کی الگ سے زیارت ہے. ان زیارات میں ایک زیارت جمعے کی ہے. وہ جمعے کی زیارت کس کی ہے؟ امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی. جمعے کی جو زیارت ہے وہ کیوں امام زمان سے متعلق ہے؟ اس لیے کہ جمعہ ان کا دن ہے، سید الایام دن ہے امام مہدی آخر الزمان کا. وجہ کیا ہے؟ ان کا جو ظہور ہوگا وہ جمعے کے دن ہوگا. لہذا جب آپ جمعے کے دن کی وہ زیارت پڑھتے ہیں تو اس کے فقرات پر، اس کے جملوں پر غور کریں. اس کا ایک جملہ یہ ہے: السلام علیکہ یا
ऐन अल्लाह फी खल्क़ह, मेरा सलाम हो आप पर ए वो हस्ती जो मखलूक के दरमियान अल्लाह की आंख है। जब हम कहते हैं ऐनुल्लाह, इसका क्या मतलब है? अल्लाह की आंख। जब हम कहते हैं यदुल्लाह, क्या मतलब है? अल्लाह का हाथ। हम इमाम ज़मा को उस दुआ में जो कि हमें खुद अइम्मा अलैहिस्सलाम ने सिखाई है, उस दुआ में, उस ज़ियारत में क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका या ऐन अल्लाह फी खल्क़ह, एक वो हस्ती जो मखलूक के दरमियान अल्लाह की आंख है। अल्लाह की आंख का क्या मतलब है? जो कुछ भी इस आलम में होता है वो उस हस्ती की निगाहों के सामने है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। क्यों? इसलिए वो अल्लाह की ऐन है, अल्लाह की आंख है। लिहाजा इन हस्तियों से ये जो हमारी अटैचमेंट है, ये जो हमारी मोहब्बत है, उस मोहब्बत की शिद्दत और ज़ाफ़ दोनों को सामने रखें। जो जितना इस मोहब्बत, इश्क और ताल्लुक में मजबूत से मजबूत तर होगा, उसकी जिंदगी से नजासतें उतनी ही कम से कम तर होंगी। और जिसका ताल्लुक जितना ज्यादा कमजोर होगा जरूर, लेकिन कमजोर होगा, वो उतना ही नजासतों में अटा हुआ होगा। ईमान की मिसाल मैंने पहले दे दी कि इब्लीस अल्लाह पर ईमान रखता था, हम भी अल्लाह पर ईमान रखते हैं। अल्लाह पर ईमान के साथ रसूल पर ईमान रखते हैं, इमाम की इमामत पर ईमान रखते हैं, कुरान की हक्कानियत पर ईमान रखते हैं, माद पर ईमान रखते हैं। उसके बावजूद दो नमाजों के दरमियान हमारा जो अमल होता है, सुबह फजर की नमाज के बाद, जोहर की नमाज से पहले, उसमें देखें कितने हम गुनाह करते हैं। क्या हमें नहीं मालूम कि हमें अल्लाह की बारगाह में वापस हाजिर होना है अगली नमाज में? मालूम है, इल्म है। क्या ये नहीं मालूम कि अल्लाह देख रहा है इल्म? क्या हमें नहीं मालूम कि इस वक्त हमारा अमल हमारे वक्त के इमाम की निगाहों में मुजस्सम हो रहा है? इल्म है। लेकिन उसके बावजूद क्यों? इसलिए कि वो ईमान हमें बचा नहीं सकता उस बुराई से, इसलिए कि हमारे ईमान का हमारे अमल से वो जो मुताबिकत का रिश्ता होना चाहिए वो कमजोर है। हमारा अमल जब तक उस ईमान के मुताबिक ना हो, कमजोर है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम मायूस हो जाएं? नहीं, इसका मतलब मायूसी नहीं है। मैं एक और नुक्ता अर्ज करूंगा। आज मैं बहुत सारे नुकात नोट करके आया था उसी कल वाली हदीस के ज़मन में, लेकिन बात कहीं और निकल गई। लेकिन ये भी चूंकि जरूरी है, इसलिए मैं अर्ज करूंगा आपसे ताकि बात वाज़ेह हो जाए। एक दफा सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक दफा फिर जरा ऊंची आवाज से सलवात भेजिए पर मोहम्मद वाले। जो अइम्मे हुदा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से हमारा ताल्लुक है, इस ताल्लुक को मजबूत करें। इस ताल्लुक, ये ताल्लुक जितना मजबूत से मजबूत तर होगा, हम उतना ही बुलंद से बुलंद तर हो जाएंगे। जितना ये ताल्लुक मजबूत होगा, जितना ये ताल्लुक कमजोर होगा, वक्ती तौर पर कुछ चीजें हमारे अंदर आपको नजर आएंगी एक दूसरे को, लेकिन वो वक्त जैसे ही गुजर जाएगा, हम फिर वही आदी इंसान बनेंगे जो पहले थे। अगर आप किसी मस्जिद में जाते हैं तो वहां पर कभी गुनाह नहीं करते, ऐसा है या? आप अगर किसी इमाम बारगाह में, किसी मजलिस में, किसी कुरान खानी की महफिल में जब जाते हैं तो वहां पर गुनाह से आप अपने आप को बचाते हैं। अगर आपके जहन में कोई बुरा ख्याल भी आता है तो आप इस्तिग़फ़ार करते हैं, झटक देते हैं। लेकिन जब आप उसी पाकीज़ा फ़ज़ा से बाहर निकल आते हैं तो तब क्यों ऐसा नहीं होता? वजह है, क्यों? वो एक वक्ती कैफियत है उस एनवायरनमेंट की वजह से। लिहाजा वहां पर हो सकता है आंसू भी बहे, वहां पर हो सकता है दिल गवाह भी हो, लेकिन जब बाहर निकले फिर वही गफलत के पर्दे हम पर हावी हो जाए। लिहाजा ये जो बाहर निकलकर बाकी अवामिल से मुतासर होना है, उससे खुद को बचाएं। अगर ये काम हम कर सकें तो हम हकीकतन उन हस्तियों की निगाह की रोशनी बन जाएंगे। ये इस नुक्ते पर जोर दें और पूरी तवज्जो दें। इसलिए ये याद रखें,
اگر کسی کے دل میں علی یعنی نبی یا اس سے پہلے جائیں خدا کی ولایت، رسول کی ولایت اور علی کی ولایت موجود ہے، کیونکہ علی کی ولایت وہی خدا کی ولایت ہے، علی کی ولایت وہی نبی کی ولایت ہے۔ اگر کسی کے دل میں علی کی ولایت موجود ہو تو وہ اگرچہ گناہگار ہو، اس کا عمل فاسق ہو سکتا ہے لیکن وہ خود فاسق نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی، یہ میں احادیث کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، جب پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ، کیا مومن اور آپ کی ولایت پر ایمان رکھنے والا فاسق ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو کہا یہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اس کے باوجود، کہا کہ وہ فاسق الایمان نہیں ہے، فاسق العمل ہے، ان کا عمل فسق و فجور ہے لیکن ان کا دل پاک ہے۔ اب یہ جو دل پاک ہے اس کی مثال کیا ہے؟ بعد اولیاء اللہ نے یہ مثال دی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہیرا گٹر میں گر جائے آپ چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ کیا کریں گے آپ؟ چاہے جو کچھ بھی ہو آستینے اوپر چڑھائیں گے اور ہاتھ ڈالیں گے، اس گٹر سے ہیرے کو نکالیں گے، اس لیے یہ ہیرا بہت قیمتی ہے۔ اب اس ہیرے کو آپ نے پاک پانی سے دھویا، سرف لگا کے، محلول لگا کے، جو بھی کیا آپ نے اس کو پاک کر دیا۔ پاک کرنے کے بعد اب آ کر اگر آپ نے اس کو کسی شوکیس میں رکھا نمائش کے لیے، تو کیا گٹر میں گرنے سے پہلے اور گٹر میں گرنے کے بعد اس کی قیمت میں کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہیرا ہی ہے۔ وہ جو گٹر میں گرنے کے بعد آلودہ ہوا تھا اس کو آپ نے پاک و پاکیزہ پانی کے ذریعے سے پاک کیا ہے، ہیرے کی قیمت وہی رہی جو پہلے تھی۔ ولایت علی اگر کسی کے دل میں موجود ہے، ولایت اہل البیت اگر کسی کے دل میں موجود ہے تو عمل کی خباثت سے، عمل کی پلیدی سے وہ پلید تو ضرور ہوگا، گناہگار تو ضرور ہوگا، لیکن اگر وہ توبہ کر کے آئے اللہ کی بارگاہ میں تو اس توبہ کے نتیجے میں خود قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ اس توبہ کرنے والے کے توبے کے بعد کا عمل اگر توبے سے مطابقت رکھے اور وہ پاک اور پاکیزہ زندگی اس کے بعد گزارے، چاہے وہ ایک دن ہی زندہ رہے، اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اگر چاہے تو اس کے گناہوں کو حسنات میں تبدیل کر کے وہی شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اجر بنا دیتا ہے۔ تو مومن وہ ہوگا۔ اس لیے جب ہم امام زمان سے اپنے رابطے کو دیکھیں گے تو اس پیمانے اور اس معیار کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے کہ ہماری زندگیوں میں ان پر ایمان کا کتنا اثر ہے۔ بات واضح ہوئی؟ ایک دفعہ سلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد۔ کل میں نے امام صادق علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی، وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ وہ وقت آئے گا جب ایک ایسی کیفیت ہوگی، ایک ایسی کیفیت جس میں میرے وہ فرزند جو قائم آل محمد ہیں وہ ظہور کریں گے، لیکن ایک ایسے دور میں جب لوگ حیرت میں گم ہوں گے۔ حیرت سے مراد کسی چیز پر حیران ہونا نہیں ہے، راہ گم کرنا ہے، حقیقت سے دور ہونا ہے، پریشانی اور اضطراب ہے، حق کے راستے سے منحرف ہو کر اس انحرافی راستے کو حق سمجھ کر اس پر چلنا ہے۔
بعد غیبت و حیرت، امام زمان کے اس غیبت کے دور اور حیرت کے دور کے بعد امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور اس کے نتیجے میں اس سے پہلے جو صورتحال ہوگی وہ کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ گمراہیوں کا شکار ہوں گے۔ یہ جو گمراہیوں کا شکار ہوں گے کس کی طرف سے ہوگا؟ ابلیس کی طرف سے۔ ابلیس لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوگا۔ اب ذرا غور کیجیے، یہ میں آپ کو روایات کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ ابلیس جب پیدا ہوا اس کو اتنا تجربہ نہیں تھا، لیکن آج اتنا عرصہ گزارنے کے بعد اس پوری تاریخ میں جتنے بھی گمراہی کے رستے کھلے وہ سارے کے سارے ابلیس کے تجربات میں اضافے کا سبب بنے۔ اب جب ابلیس آج کے دور میں سر اٹھائے گا تو ماضی کے ان تمام تجربات کا حامل ہوگا۔ جب وہ ان تجربات کی روشنی میں انسانوں کو گمراہ کرے گا تو پھر اس کی گمراہی کا پھندا وہ نہیں ہوگا جو حضرت آدم کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے پھینکا تھا۔ حضرت آدم کو اس نے کیا کیا تھا؟ یہ دانا کھا دو، بس اتنی سی بات تھی، تو اس میں کون سی گمراہی والی بات تھی؟ لیکن یہ اس دور کی بات ہے، آج ایسا نہیں ہے۔ آج جب ابلیس آتا ہے تو اس پورے زمانے اور عرصے کے تمام تجربات کے ساتھ، یہی وجہ ہے کہ جب امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی روایات ہم دیکھتے ہیں تو ظہور کے حوالے سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب مہدی آخر الزمان تشریف لائیں گے تو ان کے پاس حضرت آدم سے لے کر آج تک تمام انبیاء کی تمام صفات موجود ہوں گی، تمام کمالات موجود ہوں گے، تمام تجربات موجود ہوں گے، تمام سرمایہ موجود ہوگا، اس لیے کہ سامنے جو ابلیس ہے اس کے پاس بھی ابلیس کے تمام تجربات موجود ہیں۔ ان تمام تجربات کے مقابلے میں امام زمان جب تشریف لائیں گے تو وہ بھی ان تمام تجربات، تمام کمالات اور تمام انبیاء کی خصوصیات سے مزین ہو کر آئیں گے تاکہ بھرپور مقابلہ ہو اور ابلیس کو میدان سے باہر نکال دیا جائے۔ صلوات اللہ محمد و آل محمد۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ سامرہ تشریف لے جاتے ہیں سرداب میں تو سامرہ میں جا کر سرداب میں جو آپ زیارت امام اثر پڑھتے ہیں اس میں ایک جملہ یہ پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ المنتہا الیہ مواریث الانبیاء ولدیہ موجود آثار الاسفیاء۔ میرا سلام ہے آپ پر جن کے پاس انبیاء کی ساری میراث یکجا جمع ہے اور آپ کے پاس وہ ساری خصوصیات یکجا طور پر موجود ہیں۔ یہ ہم وہاں پر اعتراف کرتے ہیں ان جملوں کے ذریعے سے امام اثر کے اس مقام اور اس منزلت کا۔ اب اس کی روشنی میں آپ آ کر دیکھ لیں کہ ہمیں ظہور سے قبل کس طرح کی مشکلات اور کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، چیلنجز کیا ہے۔ وہ جو چیلنجز ہیں جو عصر ظہور میں ہمیں درپیش ہیں، ان چیلنجز میں کل جیسے میں نے عرض کیا دجال ایک چیلنج ہے۔ کل میں نے دجال کے حوالے سے 5 نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ دجال کے حوالے سے ہماری روایات میں جو خصوصیات دجال کی مذکور ہیں ان خصوصیات میں سے 5 بڑی خصوصیات، اور ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت جو سب سے بڑی تھی وہ کیا ہے؟ یاد ہوگا آپ کو کہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی۔ اس کی تشریح میں آیت اللہ شہید صدر جیسی شخصیات نے کیا کہا کہ یہ ایک آنکھ سے مراد ایک آنکھ نہیں ہے بلکہ اس کی سوچ، اس کا نظریہ اور اس کا عمل ہے، یعنی وہ جو دجال ہے وہ دنیاوی سوچ کا حامل ہے، اخروی نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی وہ دیکھتا ہے صرف دنیا کے آئینے میں دیکھتا ہے، لہذا دجال فرد نہیں ہے بلکہ ایک نظام ہے اور ایک کلچر ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا آپ سے اور اس پر کافی دیر گفتگو ہوئی تھی۔ اور دوسرا، دجال
ایک یہودی ماں کی پیداوار ہے، یہودیوں سے، یہود سے اس نے جنم لینا ہے. تو اگر وہ ایک تہذیب ہے، اگر وہ ایک کلچر ہے، اگر وہ ایک نظام ہے، تو آج آپ غور کر لیں کہ دنیا پر حاکم نظام کی ماں کون ہے؟ یہودیت. اور یہودیت کے حوالے سے کل میں نے قرآن کی وہ آیت بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ جب خدا اس حوالے سے بیان کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. اس پورے عالم میں 8.5 ارب انسانوں میں اہل ایمان کے خلاف، کسی اور کے نہیں، ایمان والوں کے خلاف جو شدید ترین اور دشمن ترین قوم ہے، وہ ساری دنیا کنگال لو، یہود سب سے بدترین ہے. یہ قرآن کہتا ہے، اور یہ قرآن نے 1400 سال پہلے کا. آج اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہود کس طرح سے انسانیت کی تذلیل بھی کرتے ہیں، اور دنیا کا یہ جو حاکم نظام ہے وہ نظام اس کو سپورٹ بھی کرتا ہے آپ کے سامنے. اس لیے اس پر کوئی لمبی چوڑی گفتگو کی ضرورت اس وقت نہیں ہے. اب ذرا اس پر ذرا مزید غور اگر آپ کرنا چاہیں، چونکہ ٹائم اب کم ہے تو میں آج اس سے زیادہ شاید اس پر میں کھل کے بات نہ کر سکوں. کل انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مزید بات کروں گا. 1-2 نکات مزید عرض کروں گا. ذرا صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یہ جو نظام ہے جس کو ہم ان روایات کی روشنی میں دجالی نظام کہتے ہیں، جس کا تعلق عصر ظہور سے ہے، عصر ظہور یعنی عصر ظہور میں یہ دجالی نظام اس طرح سے حاکم ہوگا کہ اس کی یہ خصوصیات ہوں گی. اس دجالی نظام کا سب سے پہلا ہدف کیا ہے؟ انسان کی زندگی سے خدا کو نکالنا اور انسان کو خدا کے مقام پر بٹھانا. آپ ذرا غور کریں، اگر آج کے نظاموں کو آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر، تو اس کی جو روح ہے وہ کیا ہے؟ انسان کی تقدیر کا فیصلہ چند انسان مل کر کریں. اقوام متحدہ کی صورت میں ہو یا کسی اور ادارے کی صورت میں، UN کے مختلف اداروں کی صورت میں، کلچر کے موجد بننے والے اداروں کی صورت میں، جتنے بھی بین الاقوامی ادارے ہیں، یعنی جب وہ انسانوں کی تقدیر، تربیت اور مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اس انسان کے بارے میں کیا چاہتا ہے، وہ وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. نتیجتاً وہ فیصلہ کرتے ہیں جو خدا کو کرنا چاہیے، اور خدا کو انسان کی زندگی سے نکال کر خود خدا کی جگہ بیٹھ جاتے ہیں. آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا ساری دنیا میں جتنی بھی چیزوں کی ترویج ہو رہی ہے وہ اسی بنیاد پر ہو رہی ہے. چند دن پہلے آپ نے شاید امریکن وزیر خارجہ کا وہ بیان سنا ہوگا، شاید آپ کو یاد ہو. اس نے کہا کہ جب سے ہماری ایران کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی ہے، ہمیں حیرت ہے کہ ایران پولیٹکس میں اور جنگوں میں بھی یہ دیکھتا ہے کہ قرآن اور ان کے عقائد کیا کہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ آج کی دنیا میں ضرورت کس چیز کی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ خدا کی نفی کرتے ہیں اور ہم خدا کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کے پابند ہیں. ایک دین اور بے دینی کے درمیان فرق ہی یہی ہے. یہی وجہ ہے کہ عصر ظہور میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسانوں کی تقدیر کے فیصلے انسان کریں اور اللہ کی جگہ بیٹھ کر کریں. اللہ کو زندگی سے نکال دیا جائے. نیٹشے کا نام آپ نے سنا ہے، جرمن فلاسفر ہے اور بہت بڑا فلاسفر. اس نے ایک کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ روم کے غالباً شہر میں ایک دن ایک بدماش آیا. اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا چھرا تھا اور اس چھرے کے ساتھ میدان میں آیا، کسی گراؤنڈ میں چوراہے پر. لوگوں سے کہا لوگوں آؤ میں تمہیں ایک بہت بڑی خبر دیتا ہوں. سارے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے. کہا کہ ابھی ابھی میں نے خدا کو قتل کر دیا ہے، اب کوئی خدا ہے نہیں، اب تمہاری مرضی ہے، جو چاہو کرو. وہ جو ہے جو چاہو کرو، میں نے خدا کو قتل کر دیا ہے. وہ کیا پیغام دینا چاہ رہا تھا نیٹشے؟
اپنے زمانے کے اس سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں کھڑے ہو کر وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے یا اس کہانی کو نقل کرتے ہوئے کہ آج کے سرمایہ دارانہ نظام نے خود کو اللہ کی جگہ رکھ کر انسانوں کی کے فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں. اب انسانوں کو وہ اختیار دیتے ہیں جو چاہو کرو, یہ نہ دیکھو گے اللہ کیا کہتا ہے. سب سے بڑا چیلنج ہے, سب سے بڑا چیلنج. اور یہ چیلنج کس زمانے میں ہے؟ عصر ظہور میں. عصر ظہور میں یہ وہی روایت ہے جو بعد حیرت بعد غیبت و حیرہ, غیبت اور حیرت کے زمانے کے بعد جب یہ کیفیت ہوگی تو امام عصر تشریف لائیں گے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یہ جب دجالی نظام ہے, یہ تھکنے والا نظام نہیں ہے, پہلے دن سے تھکنے والا نظام نہیں ہے. یہ نظام اور اس کے لیے کام کرنے والے لوگ کبھی نہیں تھکتے. شیطان کو کبھی آپ نے تھکتے دیکھا ہے؟ نہیں. جبکہ رحمانی قوتیں بہت جلدی تھک جاتی ہیں. یعنی میں کہیں پر کسی کی ہدایت کے لیے 2-4 باتیں کروں, 1 دفعہ کروں, 2 دفعہ کروں, 3 دفعہ کروں, 4 دفعہ کروں, اس کے بعد کہوں گا کہ بھائی میری بس ہو گئی ہے, بس میں نے جتنا کرنا تھا کر دیا, اب جائے بھاڑ میں. آپ بھی اسی طرح, ہم بھی اسی طرح سے. لیکن اپنی عملی زندگی میں دیکھیں, شیطان آپ کو آخری لمحے تک بھی آپ کی مرضی پر نہیں چھوڑتا. وہ ہمیشہ آخری وقت تک بغیر کسی مایوسی کے ہمیں گمراہی کی اس راہ پر گامزن کرنے پر مصر بھی ہوتا ہے اور مسلسل کوشش بھی کرتا ہے. ہمیں بہت ساری چیزیں شیطان سے سیکھنی چاہیے, اس لیے کہ شیطان بعض چیزوں میں معلم ہے, بعض انبیاء کا بھی معلم رہا. انبیاء نے جب ان سے سوالات کیے, اس سے سوالات کیے, اس نے ان سوالات کا جواب دیا, تو انبیاء نے ان سوالات کے جواب کی روشنی میں وہ رستہ چھوڑ دیا جس رستے سے شیطان وارد ہوتا تھا. تو شیطان نے بھی فوراً کہا اب ہم کسی اور کو اس طرح کے سوالات کے جوابات نہیں بتائیں گے. بعض روایات ہیں اور طولانی ہیں, میں اس طرف نہیں جاتا. یہ جو عزاداری سید الشہداء اور حب حسین اور آل حسین, یہ وہ مہلت, وہ موقع, وہ انوائرمنٹ اور وہ صلاحیت ہے جو ہمیں شیطان کے ان تمام زنجیروں سے آزاد کرانے کی طاقت رکھتا ہے. اس لیے عزاداری پر زور ہے. اس لیے میں اپنے ایک استاد کا واقعہ بیان کر کے ختم کر دیتا ہوں. کہنے لگے کہ میں عراق جا رہا تھا اسی مشی پر, آج سے تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے. صدام کا دور تھا, صدام حاکم تھا. کہا کہ ہم نے جیسے ہی ایک علاقے سے گزرنا چاہا, میں ایک چھوٹے سے قافلے میں تھا اور قافلے کا جو سالار تھا وہ ایک عرب تھا. جب ہم گزرنے لگے ایک چیک پوسٹ پر پہنچے, چیک پوسٹ والے نے ہمیں روکا, ہمارے سامان کی تلاشی لی, دیکھا کھانا پینا رستے کا خرچہ ہے, پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم کربلا جا رہے ہیں. جیسے ہی کہا کربلا تو کہا کیوں؟ کہا کہ امام حسین کی بارگاہ. اچھا, سامان سارا اٹھا لیا. چونکہ اس زمانے میں پابندی تھی کربلا جانے پر اور مشی پر, عراق کی حکومت کی طرف سے اور صدام کی طرف سے پابندی تھی, لہذا کوئی شخص جا نہیں سکتا تھا. جیسے آج بھی آپ کے مختلف علاقوں میں جب فورسز کو کھڑا کر دیا جاتا ہے, وہ فورسز کے سپاہی چاہے وہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو یا شیعہ, انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ان کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں. اب عزاداروں کو روکنا ہے, شیعہ ہوگا تب بھی روکے گا, بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہوگا تب بھی روکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ڈیوٹی آئی ہے. وہ بھی اسی طرح سے اس نے روک دیا, کہا کہ سامان ہمارے حوالے کر دو, سامان اٹھا لیا. قافلہ سالار روتا رہا کہ اتنا لمبا رستہ ہے, ہم بھوکے رہیں گے, پیاسے رہیں گے, رستے میں کوئی ایسا انتظام نہیں ہے. کہا میری بلا سے جاؤ. کہتے ہیں کہ اس بندے نے جو قافلہ سالار تھا, چند افراد کا قافلہ تھا, اسے کہا کہ دیکھو میں امام حسین کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کروں گا. کہا جاؤ شکایت کرو, میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں. وہ اٹھا چلا گیا. کہتے ہیں ہم قافلے کے ساتھ پہنچے حرم امام حسین علیہ السلام میں, ان تمام سختیوں کے بعد.
وہ شخص جو ہمارے کاروان کا سالار تھا، امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کے سامنے بیٹھ گیا اور فریاد کرنے لگا کہ مولا حسین، میں تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک آپ اس شخص کو سزا نہ دیں، اس نے ہمیں بہت اذیت دیا ہے۔ کہتا ہے وہ گریہ کرتا رہا، مناجات کرتا رہا، حال دل بیان کرتا رہا۔ تو پھر کا ٹائم ہو گیا، اچانک ہم نے دیکھا وہ رونے لگا اور بہت تیزی سے روتے روتے وہ نکل گیا۔ ہم پیچھے سے گئے، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ کچھ لمحوں کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ مولا حسین تشریف لائے، فرمایا کہ دیکھو تم میرے زائر ہو، میں تمہاری ہر دعا قبول کروا سکتا ہوں لیکن یہ نہیں۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا کہ اس شخص کا ہم پر ایک احسان ہے، ایک احسان، اس احسان کی وجہ سے ہم اسے اس وقت سزا نہیں دے سکتے۔ کہنے لگے، میں تڑپ اٹھا، میں نے کہا اس کا آپ پر احسان؟ فرمایا کہ ہاں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ایران اور عراق کی جنگ تھی اور اس جنگ کے دوران عراقی لشکر کے ایک حصے کو ایرانیوں نے مارا، تتر بتر کر دیا۔ یہ اور اس کا ایک ساتھی بچ گئے اور بھاگنے لگے، پیچھے بسیجی فورسز یہ آگے لگے ہوئے۔ ان پتھروں سے، ریگستانوں سے ہوتے ہوتے، پیاس سے ہانپتے کانپتے ایک جگہ پہنچے۔ ان سے تو بچ گئے لیکن پیاس ان کو مار رہی تھی۔ ایک جگہ پہنچے، دیکھا ایک جوہڑ ہے اور پانی ہے، پانی صاف تھا۔ اس نے پانی اٹھایا اور اٹھا کے جب اپنے منہ کے قریب لے گیا تو کہا صلوات اللہ علی الحسین، صلوات اللہ علی الحسین، یہ کہا اور اس نے پانی پیا۔ چونکہ اس نے مجھ پر ایک درود اور صلوات بھیجا ہے، اس کے اس احسان کی وجہ سے میں اس کو سزا نہیں دے سکتا۔ اہل البیت کسی کا قرض نہیں رکھتے، کسی کا احسان، کسی کی نیکی نہیں بھولتے۔ کہتے ہیں ہم لوٹے، واپس آئے، اسی چیک پوسٹ پر وہی شخص موجود تھا، اس نے روکا، کہا ہاں بھائی تم نے شکایت لگائی؟ تو کاروان سالار آگے بڑھا کے کہا ہاں شکایت تو لگائی۔ کہا پھر مجھے تو کچھ نہیں ہوا؟ تو کہا میں تمہیں ان سب کے سامنے بتاؤں یا پھر الگ سے؟ کہا بتاؤ۔ اس نے واقعہ دہرایا، کہا کہ تم فوج میں تھے؟ کہا ہاں۔ کہا تم اس جنگ میں تھے؟ کہا ہاں۔ کہا تم نے وہاں پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیا تھا؟ ہاں۔ جب تم وہاں سے بھاگے تو تم 2 بندے تھے؟ ہاں۔ اور جب تم ہانپتے کانپتے پانی کے اس جوہر تک پہنچے تو تم نے پانی پیتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا حسین ابن علی فرمانے لگے کہ اس احسان کی وجہ سے ہم تمہیں سزا نہیں دے سکتے۔ جب یہ کہا بندہ بیٹھ گیا، کہتے ہیں وہ بندہ بیٹھ گیا، کہا کہ حسین اتنے عظیم ہیں، حسین اتنے کریم ہیں، حسین اتنے رحمت خدا کے مظہر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہر سال یہ کاروان جاتا تھا اور جب اس جگہ پہنچتا تھا تو وہ کھانے پینے کا سامان لے کر انتظار کر رہا ہوتا تھا کہ جیسے یہ پہنچے ان کو وہ سامان دے کر وہ کہتا تھا کہ حسین کی بارگاہ میں میرا سلام ہو، حسین کی بارگاہ میں میرا سلام۔ یاد رکھیں یہ در، یہ بارگاہ انسانوں کی نجات کی بارگاہ ہے، انسانوں کو ہر طرح کی مشکلات سے نکالنے کی بارگاہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا کیا ہے، وہ مقام، اس لیے کہ وہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں، اتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ ہمارا تصور ان کے مقام تک پہنچ نہیں سکتا۔ آپ ذرا سوچیں، جب کربلا کے ان واقعات کی شدت کو ہم دیکھتے ہیں تو کس پیمانے کے تحت دیکھتے ہیں؟ اگر آپ کسی راہ چلتے چھوٹے سے بچے کو یوں سر پہ یوں مار دیں تو کوئی اس کو کوئی بہت زیادہ محسوس نہیں کرتا، اگنور کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اسی کی بچہ تھا، اس نے بھی کوئی شرارت کی۔ لیکن اگر آپ یہی کام ایک ملک کے صدر کے ساتھ کریں گے تو آپ کو جیل میں سڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس صدر کا مقام اور اس کا منصب چاہتا ہے کہ اس کی کوئی ایسی بے حرمتی نہ ہو۔ کربلا میں کس کی بے حرمتی ہوئی ہے؟ کربلا میں نبی کے اس بیٹے کی جو اپنے کمالات میں اس مقام پر ہے
کہ اللہ اس کی رضا پر راضی ہوتا ہے اور اس کے غضب پر غضبناک ہے، وہ ہستی ہے۔ لہذا جب اس ہستی کے حوالے سے اتنے مظالم ہوں تو ان مظالم کی شدت بھی اسی حساب سے بڑھ جاتی ہے۔ منہال پہنچا امام زین العابدین کی بارگاہ میں مدینہ میں، بڑے عرصے کے بعد آخری دور میں پہنچا، اور جب دروازے پر آیا دستک دی تو غلام نے دروازہ کھولا، عرض کیا کہ میں امام سے ملنا چاہتا ہوں، اجازت لی، لے کر چلا گیا چھت پہ غلام، دیکھا، منہال کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام سجاد علیہ السلام ایک مصلی پر تشریف فرما ہے، سامنے پانی کا ایک تشہ ہے اور اس پانی کو دیکھتے ہیں اور گریہ فرماتے ہیں۔ یعنی میں جب قریب پہنچا بیٹھ گیا تو میں نے امام کی آنکھوں میں اشک دیکھے، روتے ہوئے دیکھا، تو میں نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، کربلا کے واقعے کو 35 سال تقریباً گزر چکے ہیں اور آپ اب بھی گریہ فرما رہے ہیں، اب بھی گریہ فرما رہے ہیں؟ جواب ملا کہ منہال تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہم پر، بہت بڑا ظلم کیا۔ یا ابن رسول اللہ، میں نے کیا ظلم کیا؟ فرمایا کہ حضرت یعقوب کی نگاہوں کے سامنے ان کے بچے صرف اوجھل ہو گئے تھے، مرے نہیں تھے۔ یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ میری نگاہوں کے سامنے 18 یوسف ذبح ہوئے، میں نہ رہوں، میری آنکھوں سے آنسو نہ بہے۔ عرض کیا یا ابن رسول اللہ، کیا یہ جو قتل فی سبیل اللہ ہے آپ کے لیے سعادت نہیں ہے؟ جب سعادت ہے تو پھر اتنا رونا کیسے؟ جیسے یہ جملہ کہا امام سجاد تڑپ اٹھے، فرمایا منہال تم نے پھر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ یا ابن رسول اللہ، میں نے اب کیا ظلم کیا؟ فرمایا کہ ہاں، قتل فی سبیل اللہ ہمارے لیے سعادت ہے، لیکن کیا بیویوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا نامحرموں کے اجتماع میں لے جایا جانا، شہر شہر، گلی گلی، کوچہ کوچہ پھرایا جانا، اور ان کو دیلم کے اسیروں اور یہود اور نصارہ کے اسیروں کی طرح سے پھرا کر لوگوں کے سامنے ان کی عزتیں اچھالنا، کیا یہ بھی ہمارے لیے سعادت ہے؟ کیا یہ بھی ہمارے لیے سعادت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔